टॉपिक चूज़ किया महंगाई का, ये बहुत आप समझ लें हर पाकिस्तानी की दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया है। लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या एक आम आदमी है, मैन ऑन द स्ट्रीट है, तो उसको टार्चर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसके सामने महंगाई का जिक्र छेड़ दें। महंगाई पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान में भी है और हमेशा से पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान में और कोई चीज़ कांस्टेंट हो ना हो, महंगाई जो है ये कांस्टेंट है। साथ साथ उसका कोई आप हल भी तो बताएं और उस हल को इम्प्लीमेंट भी करें। हमारी हुकूमत को अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। एक जो बहुत ज़्यादा चीज़ जो पिंच करती है वो 17% टैक्स है। लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, खाने पीने की चीज़ों पे टैक्सेस कम करने चाहिए। उसके सर पे दो तरफ से हथौड़े मार रहे हैं कि आप यूनिट के हिसाब से भी उससे ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं, साथ साथ आप टैक्स भी इंक्रीज करें। हम एक ऐसी ढलवान पे आ गए हैं जहाँ रास्ते में कहीं भी सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा। मुसलसल पिछले कई साल से हम जो है लुढ़क रहे हैं। एक क्लास जो है मुझे नहीं लगता उस पर असर नहीं पड़ा महंगाई का, क्योंकि अगर आप कभी बाहर निकलें गाड़ियों की जो कतारें लगी होंगी। नाजरीन, इंटरव्यूज में खुश आमदीद। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आया हुआ है जिसके बहुत से अवामिल हैं और उनमें बैरूनी अवामिल हमेशा से ही एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम अपनी बहुत सी ज़रूरियात बाहर मुल्कों से दरामद करके पूरी करने पर सिर्फ मजबूर नहीं बल्कि उसके आदी हो चुके हैं। पेट्रोल गैस तो समझ में आता है, लेकिन हम तो गंदम चीनी कपास तक अपनी गलत मैनेजमेंट की वजह से दरामद करते दिखाई देते हैं। और ये गलत मैनेजमेंट भी एक धोखा ही है जो आम लोगों को दिया जाता है, वगरना हमारे सेठ लोग खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अपने मफादात को कैसे पूरा करना है। एक ज़राई मुल्क जिसको अल्लाह ने इतनी ज़रखेज़ ज़मीन से नवाजा है, जो पूरी दुनिया को खुराक फराहम कर सकता है, लेकिन वो विजन और सोच हमारे पॉलिसी बनाने वालों में नापैद है, क्योंकि हर बंदा अपनी ज़ाती मफादात के पीछे भाग रहा है। मीडिया पर भी वही मफाद परस्त सियासी जमातों के लोगों को लाकर बिठा दिया जाता है जिनका आम आवाम की मुश्किलात से दूर का वास्ता भी नहीं होता। ये लोग अपनी करोड़ों रुपए की गाड़ी में बैठकर स्टूडियोज में आते हैं और कैमरे के सामने बैठकर गरीब आवाम की बेबसी का कोई ठोस हल तजवीज़ करने के बजाय एक दूसरे को सियासी मात देने के चक्कर में ब्लेम गेम करते दिखाई देते हैं। और हमारा मीडिया भी सिर्फ अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग की फिक्र में रहता है, तो वो भी बस जलती पर तेल डालता है और आम आवाम महंगाई की भट्टी में हमेशा की तरह जलती रहती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिन लोगों के मसाइल हैं उनको भी मीडिया पर मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी मुश्किलात बयान करें और उनके मुनासिब हल पर कुछ अपनी तजावीज़ और आरा दे सकें। लेकिन क्योंकि मीडिया को रेटिंग चाहिए होती है और इस तरह के प्रोग्राम को कोई इश्तहारात नहीं मिलते, तो इस तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे सोशल मीडिया का भी यही हाल है कि जहाँ मीनार पाकिस्तान लाहौर का वाक़या हो या फिर ज़ुबैर उमर की वीडियोज़ या हमारे तलाल चौधरी की तंजीम साजी के मामलात, उन पर ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि वहाँ भी व्यूअरशिप ही असल टारगेट होती है। तो बेचारे अवाम जाएं तो जाएं कहाँ। नाज़रीन, हमने ये एक छोटी सी कोशिश की है कि कोई तो आम लोगों की आवाज़ बने और शायद हमारे पॉलिसी बनाने वालों में से किसी अल्लाह के बंदे के कानों तक ये आवाज़ पहुंच जाए और कोई आम लोगों का भी मसला समझकर उसके हल की तरफ तवज्जो दे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान से 2 मेहमानों के पैगामात को रिकॉर्ड किया है, और क्योंकि आप जानते हैं कि महंगाई का तूफान सिर्फ पाकिस्तान तक ही महदूद नहीं बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया में नुमायां हैं, तो हमारे एक मेहमान यूरोप में जो महंगाई है उस पर और फिर पाकिस्तान में जो इस्लाहात की जा सकती हैं उन पर भी बात करेंगी। आपसे दरख्वास्त होगी कि ये प्रोग्राम आपका है, इसे ज़रूर देखिए और अपनी कीमती आरा से भी हमें आगाह कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले प्रोग्राम में उन्हें भी शामिल कर सकें। बल्कि अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है,
آپ اپنی آرا اور تجاویز ایک شارٹ ویڈیو ریکارڈنگ کی صورت میں بھی بھیج سکتے ہیں. ہم انہیں اپنے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور جگہ دیں گے. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انر نیوز اینڈ ویوز اور میرا نام شکیل حیدر سید ہے. تو چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. السلام علیکم، میرا نام تحسین ہے اور میرا تعلق پاکستان لاہور سے ہے. جو آپ نے ٹاپک چوز کیا مہنگائی کا، یہ بہت آپ سمجھ لیں ہر پاکستانی کی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. کچھ تو مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مجھے ایک چیز بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے ہم نیوز لگاتے ہیں، جیسے ہم ٹی وی آن کرتے ہیں، جتنے بھی ٹاک شوز ہیں ان سب میں ریپیٹیڈلی یہی ٹاپک جو ہے وہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، مہنگائی مہنگائی. تو اس سے یعنی اس کو بار بار ڈسکس کرنے سے کوئی پریکٹیکلی تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی عوام پر، خاص طور پہ ایک آدمی جو ٹی وی دیکھتا ہے، ایک عام آدمی جس کی ایک لمیٹڈ سی سیلری ہے یا جس کا سورس آف انکم جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہے، اس کے جتنے بھی سب کانشیس، ان کانشیس یا کانشیس ہیں، جتنے بھی کانشیس ہیں، ان پر جیسے آپ سمجھ لیں ایک سٹریس آ گیا مہنگائی کا. جیسے دماغ میں ہر وقت یہی گھومتا رہتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو بار بار ریپیٹ کرنے سے، اگر حکومت کوئی پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہی تو ریپیٹ کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ ٹھیک ہے، اویئرنیس آپ کریٹ کر رہے ہیں لوگوں میں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا کوئی آپ حل بھی تو بتائیں اور اس حل کو امپلیمنٹ بھی کریں. صرف حل بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہونا، اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی مین کام ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو زیادہ تر بحث ہو رہی ہوتی ہے وہ پھلوں کی اور سبزیوں کی قیمتوں پر ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ دونوں چیزیں سیزنل. جب کسی پھل کا سیزن آتا ہے وہ سستے ہوتے ہیں، اور جب سیزن نہیں ہوتا تو وہ مہنگے ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے وہ میٹ ہے، اسپیشلی جو مٹن ہے اس کی پرائس، چینی کی، آٹے کی، کوکنگ آئل کی اور جو دودھ کی، کچھ چیزوں کو آپ فکس کر دیں کچھ عرصے کے لیے، چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھے نہ بڑھے، ان چیزوں کو آپ بڑھنے نہ دیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، ہم نے تھوڑا بہت کھانا بھی کھانا ہے، ہماری ہانڈی میں کوکنگ آئل بھی ڈلنا ہے، بچوں نے دودھ بھی پینا ہے، اس کو ہم کسی طرح سے بھی اوائڈ نہیں کر سکتے. اس چیز کو ایک تو کنٹرول کر لے. سبزیاں اور پھلوں کو، سبزیوں کو ایٹ لیسٹ ہم تھوڑا سا گھر میں تھوڑا سا ٹیرس گارڈننگ وغیرہ کر کے کچھ اپنی سبزیاں اگا کے کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اتنی زیادہ اماؤنٹ میں سبزیاں کھاتے ہیں جس سے بہت افیکٹ ہوگا. ہاں یہ ہوگا کہ روزانہ ہماری تھوڑی سی سبزی نکل آئے گی. ایک جو بہت زیادہ چیز جو پنچ کرتی ہے وہ 17% ٹیکس ہے، جو نہ صرف امپورٹڈ اشیاء پر بلکہ جو چیزیں پاکستان میں بنتی ہیں ان کے اوپر بھی 17% ٹیکس جو ہے. آپ ایک صابن خریدتے ہیں، بے شک وہ پاکستانی ہو چاہے وہ جو سی بھی کمپنی کا ہو، آپ ایک ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں، آپ ایک ماچس کی ڈبی خریدتے ہیں، چھوٹی چیز پر بھی آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے 17%. اور ظاہر ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ ٹیکس نہیں دے رہے پاکستانی عوام، لیکن انڈائریکٹلی پاکستانی عوام جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں. اور خاص طور پہ ایک عام آدمی بیچارہ جو تو کسی طرح سے بھی ان چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا، اس نے تو یہ سب کچھ لینی ہی ہے چیزیں، اس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا. جن لوگوں کے بچے جو ہیں اسکول گوئنگ ہیں، فیسیں ان کی دینا، ان کی ٹرانسپورٹیشن کا کرنا، انہوں نے جو لنچ لے کے جانا ہے، وہ سب کچھ بہت زیادہ مشکل بن چکا ہے. تھرڈ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گی، بجلی کا جو بل ہے. پاکستان جو ایسا ملک ہے جہاں پہ 8-9 مہینے گرمی ہی رہتی ہے، اور گرمی کے موسم میں زیادہ خرچ ہوتی ہے. ذرا ہر گھر میں 2 یا 3 پنکھے چلتے ہیں، پانی کی موٹر چلتی ہے، فریج چلتا ہے، ٹی وی چلتا ہے، استری ہوتی ہے کپڑوں پر، اور اسی طرح کی اور بھی بہت ساری بجلی کی چیزیں ہوں گی. تو جو ایک نئی پالیسی تو یہ والی تو پہلے ہی کی پالیسی ہے کہ 300 یونٹس کے بعد یونٹ جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن اب ایک اور چیز میں نوٹس کی ہے کہ جیسے جیسے آپ کا یونٹ بڑھتا ہے، یونٹ کا ریٹ بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کا ٹیکس بھی انکریز ہوتا جاتا ہے.
کہ آپ زیادہ یونٹس خرچ کرتے ہیں آپ کا ٹیکس زیادہ ہے، آپ کم یونٹس خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ یہ تو دیکھیں کہ آپ کس یونٹ کے بعد آپ ٹیکس جو ہے بڑھانا شروع کر رہے ہیں۔ ایک عام آدمی کو آپ کتنا زیادہ اس کے سر پہ دو طرف سے ہتھوڑے مار رہے ہیں کہ آپ یونٹ کے حساب سے بھی اس سے زیادہ چارجز لے رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ٹیکس بھی انکریز کریں۔ ایک آپ لمٹ رکھ لیں کہ ہم نے اس کے بعد ٹیکس انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ ایک چیز بڑھائیں یا یونٹ کا ریٹ بڑھا لیں یا ٹیکس بڑھا دیں، ان دونوں چیزوں کی وجہ سے بل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور مین چیز ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، تو میں تو ایک عام سی پاکستانی عورت ہوں اور مجھے کچھ اتنا اکنامکس کے بارے میں اتنی میری نالج نہیں ہے۔ اب یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے جو ذہین ترین جو لوگ ہیں ان کو بٹھائیں، جو اکانومسٹ ہیں ان کو بٹھائیں اور بیٹھ کے سوچیں، ایسی پالیسیز بنائیں، صرف پالیسیز نہ بنائیں بلکہ ایسی پالیسیز بنائیں جن کے اوپر عمل بھی کروا سکیں، اور سوچیں کہ ہم نے اس مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، خاص طور پہ عام آدمی کے لیے، کیونکہ اس مہنگائی کے بعد سے جو کلاس ڈفرینس ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ایک کلاس جو ہے مجھے نہیں لگتا اس پہ اثر نہیں پڑا مہنگائی کا، کیونکہ اگر آپ کبھی باہر نکلیں گاڑیوں کی جو قطاریں لگی ہوں گی، جتنے بھی یہ KFC ہیں، ہارڈیز ہیں، ان کے برگر 4-5 ہزار کے ہیں، وہاں پہ رش لگا ہوا ہوگا، یا جتنے بھی برانڈڈ کپڑے ہیں ان کی دکانوں پہ آپ دیکھ لیں جب سیل لگتی ہے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کلاس پہ تو اتنا فرق نہیں پڑا۔ تو وہ والی پالیسیز بنائیں، بھیک نہ دیں آپ لوگوں کو، یہ میری بہت گزارش ہے عمران خان صاحب سے کہ لوگوں کو فقیر بنانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ نے پناہ گاہیں بنا دی، آپ نے وہ لوگوں کو مفت میں کھانے شروع کر دیے، ان کو مفت خورا نہ بنائیں۔ اگر آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تو اس طرح سے کریں کہ آپ ان سے کچھ کام کروائیں، اس کے بدلے میں آپ ان کو کام دیں، ان کو روزگار دیں، آپ ان سے سڑکیں صاف کروائیں، آپ ان سے باغات صاف کروائیں، ان سے درختوں کی کٹنگ کروائیں، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ ان کو پناہ گاہ میں جگہ دیں یا ان کو کھانا دیں۔ یہ مفت میں جو مفت خوری کی جو عادت ہے نا، یہ کسی بھی انسان کو، نہ صرف پاکستانی کو، کسی بھی انسان کو سست، ہر انسان جو ہے وہ آسانی پسند ہوتا ہے، تو یہ والی چیز جو ہے اس کو کسی طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو فقیر مفت خورا آپ مدد کریں، آپ کی نیت اچھی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو آدمی جس پبلک سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان کے لیے بہت آسان راستہ ہے کہ آپ جا کے بیٹھ جائیں بس وہاں پہ پناہ گاہ میں، اور وہاں پہ آپ کو مفت میں کھانا مل رہا ہے، یا پھر آپ کسی قطار میں لگ جائیں، فری کے دسترخوان پہ جا کے آپ کو وہاں سے کھانا مل جائے گا۔ تو اس چیز سے قوموں کی غیرت ختم ہو جاتی ہے، انہیں مفت میں چیزیں ملنی شروع ہو جاتی ہے، مفت میں رہائش ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ایسے اقدامات کریں کہ ہماری قوم جو ہے وہ تھوڑی سی غیرت مند بنے۔ میں ایک ہسٹری کا ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، آصف الدولہ جو اودھ کے میرے خیال میں حکمران تھے، اور ان کے زمانے میں بہت زیادہ برا ایک قحط آیا تھا، ان کے پاس اناج تھا، انہوں نے ذخیرہ کیا ہوا تھا، پہلے سے پری پلانڈ تھے، لیکن انہوں نے لوگوں میں تقسیم نہیں کیا فری میں، وہ یہ کرتے تھے، انہوں نے بڑی پلاننگ کی، اب آج سے جتنے بھی 100 سال پہلے کی بات ہے یہ، کہ وہ کچھ عمارات تھیں وہ بنواتے تھے لوگوں سے، اور کچھ عرصے کے بعد ان کو گروا دیتے تھے، اور جب وہ بنواتے تھے یا گرواتے تھے اس کی اجرت کے طور پر وہ لوگوں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح سے لوگوں میں مفت خوری کی جو عادت ہے یہ نہیں بڑھے گی، وہ کچھ کام کریں گے تو ان کو کھانا ملے گا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں ایک طرح سے انہوں نے اپنی قوم کا جو خودداری ہے یا ان کی جو غیرت ہے اس کو قائم رکھنے کی کوشش کی کہ ان کو ہاتھ پھیلانے کی عادت نہ پڑے۔ کافی باتیں ہو گئی ہیں، اللہ کرے جو آپ نے یہ کوشش کی ہے یہ پاکستانیوں کے لیے، خاص طور پہ عام آدمی کے لیے اس کا کچھ اثر ہو۔ جی میرا نام محمود صادق ہے۔ مہنگائی کا ذکر کر کے تو یار آپ نے میری دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے۔ انفیکٹ آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ نے کسی کو بھی اگر اذیت دینی ہو نا، خاص طور پر جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں یا ایک عام آدمی ہے، مین آن دا اسٹریٹ ہے، تو اس کو ٹارچر کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے مہنگائی کا ذکر چھیڑ دیں۔ میری ایج تقریباً 43 ایئرس ہے، میں نے جب کچھ ہوش سنبھالا، مجھے چیزوں کی تھوڑی سی سمجھ آنا شروع ہوئی، تب سے میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پاکستان میں اور کوئی چیز کانسٹنٹ ہو نہ ہو، مہنگائی جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ ہے۔ بھائی ابھی کے حالات ایسے ہیں کہ میں کہوں گا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کیونکہ میں نے اپنی لائف میں کانسٹنٹلی اتنے لمبے عرصے کے لیے مہنگائی کا رونا روتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا پہلے۔
جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور جو ورکنگ کلاسز ہیں، لیبررز ہیں خاص طور پہ، ان کے حالات بہت پتلے ہیں، ان کا سروائیول بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہم ایک ایسی ڈھلوان پہ آ گئے ہیں جہاں رستے میں کہیں بھی سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا۔ مسلسل پچھلے کئی سال سے ہم جو ہیں لڑک رہے ہیں اس ڈھلوان پہ، اور اگر سانسوں کا رشتہ ابھی تک برقرار ہے بہت سارے لوگوں کا، تو اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ لوگوں نے اپنے بہت سارے ایکسپنسز جو ہیں وہ کٹ کیے ہیں، اور کئی ایسے ایکسپنسز بھی کٹ کیے ہیں جو شاید پہلے ضروری تصور کیے جاتے تھے۔ میرا تعلق چونکہ لوور مڈل کلاس سے ہے، مجھے پتہ ہے کہ میرا سانس کس قدر گھٹ چکا ہے اس ٹائم، یعنی میرے گلے کو کتنا پھندا یہ کسا جا چکا ہے۔ تو اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ غریبوں کے کیا حالات ہیں، میں یہ چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک بندہ جس کی آمدن 15 سے 20 ہزار کے درمیان ہے، یا ایون آپ کہہ لیں چلے 25 ہزار بھی کو کماتا ہے، اور وہ گھر کے زیادہ ممبران نہیں، صرف 4 ممبران بھی ہیں، تو وہ 4 لوگ سوکھی روٹی کھا کے بھی کیسے گزارا کرتے ہوں گے ان 25 ہزار میں۔ مطلب اگر آپ کیلکولیشن کرنا شروع کریں نا کہ ایک گھی کا پیکٹ لینے جائیں آپ، تو وہ تقریباً آپ کو 400 سے 500 کے درمیان میں ملے گا، یعنی مختلف برانڈز، ایک گندا برانڈ بھی آپ لے لیں، ایک اچھا برانڈ بھی لے لیں، تو آپ کو جو برے سے برا برانڈ ہے وہ بھی ایک پیکٹ 400 کے اراؤنڈ ملے گا آپ کو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد آپ پیٹرول کی پرائسز وہ آپ کے سامنے ہیں، آلو پیاز وغیرہ وقتی طور پہ جب فصل ان کی ہوتی ہے کچھ ٹائم کے لیے تھوڑے سے سستے ضرور ہوتے ہیں، لیکن دوبارہ سے اوپر چڑھ جاتے ہیں وہ۔ اور باقی سبزیاں اوورآل اگر کمپیریزن کیا جائے تو کچھ سبزیاں تو ہیں جو 400 روپے کلو مل رہی ہیں، کچھ 300 روپے مل رہی ہیں، کچھ جو ہیں وہ 200 کے قریب مل رہی ہیں، اور بہت کم سبزیاں ایسی ہیں جو آپ کو 100 روپے سے کم کے جی میں مل جائیں گی۔ اس کی کاسٹ اگر ایک ہنڈیا کی آپ دیکھیں نا ایک دن میں ایک غریب آدمی کی بھی، تو وہ کم سے کم بھی کچھ 300 350 کے قریب بنتی ہے۔ پھر ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پہ آ جائیں، اب اگر کوئی بہت لکی غریب آدمی ہے تو اس نے شاید کسی طرح سے قسطوں پہ کوئی بائک لے لی ہو، بائک اگر اس نے لے بھی لی ہے تو پیٹرول بیچارے نے کیسے ڈالنا ہے؟ اگر ڈالنا ہے تو روز کا اگر اسے 100 روپے کا پیٹرول اس کا لگ جاتا ہے آنے جانے میں، جہاں اس نے کام کرنے جانا ہے وہاں سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے اس پہ۔ اچھا فرض کریں کہ اس کی اپنی بائک نہیں ہے، اسے کہیں پیدل جانا پڑتا ہے، وہاں سے وہ چنچی لیتا ہے، وہاں سے اپنے وہ کام پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کام بھی اس کا ایسا ہے کہ جو مزدور لوگ ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا چوکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بیچارے کام کے لیے، روز انہیں کام ملتا بھی نہیں ہے۔ فرض کر لیں ایسے لوگ جن کی سیلری ہے، جیسا کہ میں نے پہلے شروع میں کہا کہ فرض کریں ایک بندہ ہے اس کی 15 سے 20 ہزار سیلری، اتنی سیلری عام طور پہ دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی اسٹور پہ کے ملازم سے جا کے پوچھ لیں نا کتنی سیلری لیتا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا 15 لیتا ہے، 16 لیتا ہے، 17 لیتا ہے۔ آج میں نے بھی ایک لڑکے سے پوچھا، اسی طرح ایک اسٹال پہ تھا، میں نے کہا کتنی سیلری بھائی آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ 17 لیتا ہوں سر، اور وہ گھر میں کمانے والا اکیلا بندہ ہے۔ تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے ہیں۔ تو اب ان کے بچے جو ہیں وہ کس اسکول میں پڑھیں گے؟ کیا آپ کے ارد گرد ہر جگہ پہ آپ کو سرکاری اسکول اویلیبل ہیں؟ اگر اویلیبل بھی ہیں تو کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہاں پہ بچوں کو وہاں تعلیم دلوائی جا سکے؟ میرے اپنے بچے جو ہیں وہ ایک نیم سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، جس کی ٹیوشن فیس جو ارد گرد کے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں ان سے بہت زیادہ کم ہے، لیکن وہ فی بھی میرے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ایک غریب آدمی جو وہ کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ مطلب میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں۔ مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے اپنا سروائیول جو ہے آئندہ 1-2 سال میں، اگر جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں 1-2 سال میں میرا اپنا سروائیول ایٹ سٹیک ہے۔ تو میں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، اگر میں اپنے طور پر ان کی مدد کرنا چاہوں، اگر ابھی میں تھوڑی بہت کر بھی پا رہا ہوں تو مجھے نہیں لگتا 2-3 سال بعد میں کر پاؤں گا، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ سو سچویشن خراب نہیں، بہت خراب ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سیدہ سلطانہ ہے اور میں بیلجیم میں ہوں آج کل۔ جی بالکل، جیسے مہنگائی پاکستان میں ہے، بہت زیادہ سب کے لیے پریشانی کی بات ہے، لیکن پوری دنیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اور ایون یورپ میں جہاں پر اتنا زیادہ گورنمنٹ چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہے وہاں پر بھی مہنگائی خاص کر فوڈ پروڈکٹس کی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور یہ تو چیزوں کا پتہ چلتا ہے جب ہم جاتے ہیں، ایون جو گھر کے ڈبل روٹی، انڈے، دودھ وغیرہ جیسی ضروریات ہوتی ہیں ان کی پرائسز میں بھی کافی زیادہ انکریز ہوئی ہے۔ اور وہ آپ جب کیونکہ آپ کو یاد ہوتا ہے کہ پہلے ہم یہ چیزیں لیا کرتے تھے تو ہمارا کتنا بل بنتا تھا اور اب کتنا بنتا ہے، تو بڑا ایک شارپ فرق نظر آتا ہے۔
जहाँ तक महंगाई को कंट्रोल करने का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से हुकूमत को 2-3 चीज़ों पर भी अगर अपनी तवज्जो दे दे, तो महंगाई जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि ये कांस्टेंट फिनोमेना है पाकिस्तान में। और हमें इसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए कि अभी ये जो वेव है, सिर्फ़ ये नहीं, आप लोगों को याद होगा कि 98-99 में गंदम का कितना बड़ा बहरान आ गया था, और बिल्कुल बाकायदा मार्केटों से गंदम गायब ही हो गई थी, जो हमारा स्टेपल फूड है। इसी तरह आप अगर मेरे ख्याल से अखबारात उठा के देखें या पुरानी खबरें उठा के देखें, 5 साल पुराने भी देख लें, 10 साल पुराने भी देख लें, आपको यकीनन महंगाई के ऊपर इसी तरह की चीज़ें मिल जाएँगी कि इतनी महंगाई है, गरीब आदमी शायद मर जाएगा, उसका जीना दूभर हो गया, और ख़ुदकुशियों की खबरें और ये सब चीज़ें आपको, आप पिछले 20-25 साल, इवन 50 साल पहले अगर आप उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का क्लिप देखें, तो वो भी महंगाई की बात करते नज़र आएँगे। लेकिन हमें जो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए महंगाई के ऊपर बिल्कुल, ख़ासकर खाने-पीने की चीज़ों पे हमें तंगी नहीं होनी चाहिए, और ना प्राइसेज़ इतनी ज़्यादा होनी चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को 2-3 चीज़ों पर अगर फ़ोकस कर ले और उनको ऐसे ही इम्प्लीमेंट करे जैसे अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में एक खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे आ गई है, तो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की पॉलिसी पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए, रैशनलाइज़ करना चाहिए। खाने-पीने की चीज़ों को बिला वजह एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट करते हुए खाने-पीने की चीज़ों पे कोई इंसेंटिव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है ज़्यादा हमारे ही लोगों की खाने-पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट हो जाती हैं। गंदम एक्सपोर्ट हो गई, और उसके बाद फिर जब कमी पड़ी मुल्क में, तो उसको वापस जब इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो वो और महँगी हो जाती है। इस तरह दूसरी चीज़ हमें ये देखना चाहिए कि जो हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो सारी ऑफसेट हो जाती है इम्पोर्ट से, और इम्पोर्ट हमारी किन चीज़ों की है? ऑयल की और लग्ज़री आइटम्स की ज़्यादा इम्पोर्ट्स हैं हमारी। तो फॉसिल फ्यूल की सब्स्टिट्यूशन हमें ढूँढनी चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि बहुत ज़्यादा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, यहाँ यूरोप में इन्होंने बहुत शुरू की हैं ये चीज़ें। तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट एनर्जी प्रोडक्शन भी, और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी को हमें कम करना चाहिए। पाकिस्तान में तो इतना सूरज चमकता है, अब जो यंग लोगों को कर्ज़े दिए जा रहे हैं, उसमें कारोबारी कर्ज़ों में यही कम से कम डायरेक्शन दी जाए कि आप अल्टरनेट एनर्जी को है, इसको प्रमोट करें, और इसके लिए इंसेंटिव दे हुकूमत सब लोगों को। तीसरी चीज़ टैक्सेशन है। अब लोग कहते हैं कि टैक्सेशन से इकोनॉमी मजबूत होती है, लेकिन हम लोगों ने बहुत जगह देखा हुआ है कि टैक्स हेवन्स देके हुकूमतों ने अपने अंदर बड़ी तरक्की पाई कौमों ने, और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी उधर हुई। तो फूड आइटम्स पे ख़ासकर जब महंगाई का ज़माना आ जाता है, तो उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल एग्ज़ेम्प्ट कर देना चाहिए। जो 17% जीएसटी वग़ैरह होता है, उसको उस वक़्त पे बिल्कुल ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि दुकानदार वैसे भी टैक्स नहीं देते, और कीमत बढ़ाने के लिए ये बहाना बना लेते हैं। तो टैक्सेशन फूड आइटम्स पे उस वक़्त ख़त्म कर देनी चाहिए। फिर माफिया से आज़ादी, तीसरी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर चीनी का माफिया है, तो हुकूमत को चाहिए कि चीनी तो वैसे ही लोगों के लिए कितनी नुकसानदेह है, तो छोटे जो कर्ज़े देते हैं उनसे कहें कि आप गुड़ को प्रोड्यूस करें और पॉपुलराइज़ करें गुड़ को, पाकिस्तान में गुड़ के इस्तेमाल को। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, सनफ्लावर ऑयल की ग्रोथ शुरू करें। ये तो, इसमें तो चंद महीने लगते हैं, सरसों का तेल, सनफ्लावर का तेल, माशाल्लाह गवर्नमेंट ने जैसे ऑलिव्स की ग्रोथ शुरू की है, वो तो फिर भी थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन सनफ्लावर और दूसरे जो ऑयल्स हैं, जो जो यहाँ पे यूरोप में ज़्यादातर सनफ्लावर ही यूज़ किया जाता है, या मकई का तेल यूज़ किया जाता है, तो वो तो चंद महीनों में उनकी फसलें उगती हैं, और उसकी तरफ गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि हम ये वाले ऑयल्स को अपने पाकिस्तान में इनको तरवीज देंगे। तो महंगाई में सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो अभी तक शायद नाकाम हैं
पॉलिसीज़ बनाने में और लोगों का कोई इनपुट नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि और मतलब जो भी हैं आम आवाम उनकी राय भी लें, क्योंकि बाज़ वक़्त आम लोगों के पास बहुत अच्छे-अच्छे सॉल्यूशंस होते हैं जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। और बाज़ वक़्त क्योंकि हम ये समझते हैं कि यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो आवाम के होते हैं वो असेंबली में बैठे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बहुत अमीर क्लास है जो डिसीजन मेकिंग में है, बहुत अमीर क्लास है जो लेजिस्लेशन और पॉलिसी मेकिंग में है। तो वो जिनको महंगाई का अंदाज़ा ही नहीं है कि एक बोरी गंदम की खरीदने के लिए अगर किसी के पास 100 रुपए कम हो तो उसके ऊपर वो क्या फील करता होगा। तो अवाम की आवाज़ सुने हुकूमत, और अवाम से भी राय ले कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करें।